نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو جی آج کا کوشچن ہے استغفار کرنا کب اور کیسے قبول ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 16 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کیا اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر بندے جنتوں کے انعامات کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے تقوی اور اللہ خوفی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈر کر پہلے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور پھر مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اور حالات ان پر مصائب کے جو پہاڑ بھی توڑیں وہ اللہ کے حکم پر راضی رہتے ہیں۔ سچائی کا دامن تھام کر وہ عام لوگوں سے اونچے ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں جس کے سوا اور کسی کی بندگی ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے قدرے پہلے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کائنات نہایت ہی پرسکون ہوتی ہے، فضا صاف ہوتی ہے، اچھے خیالات کا ذہن و دل پر القاع ہوتا ہے۔ اس خوبصورت کیفیت میں جب انسان کی جانب سے بارگاہ الہی میں استغفار ہو رہا ہو، پھر ایسے ہی اطاعت گزاروں، دولت نثاروں اور ایسے بخشش کے طلبگاروں سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے وقت اس کے نکلنے کے لیے راہ پیدا کر دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے اس راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بخدا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک شخص نے دعا کی درخواست کی کہ میرا قرض بہت زیادہ ہے، دعا کریں اتر جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار بہت پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ انسان کے لیے غموں سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور استغفار ہر طرح کے دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ استغفار کے اصل معنی تو یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یعنی میں معصوم رہوں، اور دوسرے معنی جو اس کے نیچے درجے میں ہے کہ میرے گناہ کے برے نتائج جو مجھے ملنے ہیں میں ان سے بھی محفوظ رہوں۔ سبحان اللہ۔ شخص نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میرے اولاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار بہت کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہر گناہ سے جو ہم نے جان بوجھ کر یا بھول کر، چھپ کر کیے یا ظاہر ہو کر، اور ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں
اس گناہ سے جس کو ہم جانتے ہیں اور اس گناہ سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف تجھی سے ملتی ہے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما اچھے اور نیک عمل کرنے میں۔ یا اللہ، بے شک تو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا اچھے مقصد کے لیے قرہ اندازی جائز ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔